الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن فاسأل به خبیرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، رحمان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے پاس جاؤ جو اللہ کو پہچانتے ہیں، رحمان کو پہچانتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان یہ بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان محمود غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز اور سبق آموز ہے۔ وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور ہو گیا تھا اور بادشاہ اس کی وجہ سے پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے اس نے ایک عجیب تدبیر نکالی۔ وہ یہ کہ بادشاہوں کا لباس اس نے اتار کر چوروں کا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا۔ ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو اپنے ساتھ شریک کر لیں گے، ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ پہلے آپ لوگ اپنا ہنر بتاؤ، پھر میں اپنا ہنر بتاؤں گا۔ ایک چور نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھاند کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ کا محل ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی سونگھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر خزانہ موجود ہے یا نہیں۔ تیسرے چور نے کہا کہ میری بازو میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر سکتا ہوں۔ چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو، چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر سکتا ہوں۔ پانچویں چور نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز کو میں رات کو دیکھ لیتا ہوں، دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑھی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے بچ جاتے ہیں۔ چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس لیے اس نے ایک خاص لطیف انداز میں اپنا ہنر اور کمال بیان کر دیا۔ سارے چور یہ بات سن کر خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے کتب لگتے ہیں، آپ تو چوروں کے استاذ لگتے ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعے سے ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ پھر سب نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑھی والا بھی ہم میں موجود ہے۔ لہٰذا سب کے سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کتا بھونکنے لگا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے اور بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی، خزانہ لوٹ لیا۔ جنگل کی طرف آئے اور وہاں بیٹھ کر ماہر حساب نے حساب لگا کر چند منٹ میں سب مال کو تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا پتہ لکھوا دو، اپنا ایڈریس بتا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکے۔ سب کا پتہ نوٹ کر لیا اور سب نے اپنا راستہ لے لیا۔ اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی، پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے، بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمے میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سلطان خود وہاں پر موجود تھا۔ میں ضمناً یہاں پر ایک بات مزید عرض کر لوں، یاد رکھے اسی طرح قیامت کے دن اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، چار ہو تو پانچواں اللہ ہے، تم بدکاریاں کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اللہ کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود
باوجود قیامت کے دن بندوں پر اتمام حجت کے لیے، حجت کو تام کرنے کے لیے، دلیل کو مکمل کرنے کے لیے ہاتھوں، پیروں اور فرشتوں کی اور صحیفہ اعمال کی گواہی ہوگی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بہرحال جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا، پھانسی کے فندے سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے امان دے دی جائے، آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو، اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا، ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی، ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا۔ ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر موجود ہیں، ہم پھانسی کے فندے پر موجود ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے اگر اس وقت میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا آپ بھی اپنا ہنر ظاہر فرمائیے تاکہ ہماری جان بچ جائے اور ہم لوگ آزاد ہو جائے۔ سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، تمہیں برباد کر دیا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف ہے، اس کی چشم سلطانی کے طفیل، اس کی اس آنکھ کے طفیل جس آنکھ نے مجھے پہچان لیا، یعنی سلطان محمود غزنوی کو پہچان لیا، اس آنکھ کے طفیل تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے، تم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب قصے کو بیان کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدبستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہے، لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے بلکہ یہی دنیاوی ہنر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ کو پہچان لیا، اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گنہگاروں کے حق میں بھی قبول کی جائے گی۔ یاد رکھو، دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ نقصان نہیں دے گا، کیونکہ پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر انجینئر بننا منع نہیں ہے بشرطے کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ آنکھ کام آ گئی جس نے اللہ کو پہچان لیا، باقی ہر ایک کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اسی طریقے پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں وہ آخر کار انسان کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے، وہ اللہ سے غافل ہونے کی بجائے اللہ کا عاقل بن جاتا ہے تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے، دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل، اپنے کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری دنیا کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مومن کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔